ایسی عادت اچھی بھی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی، اس اچھی عادت کو اپنا لو، اچھی عادت کی طرف چلے جاؤ تو پھر حالات درست ہو جائیں گے۔ اگر اس طرف نہیں جاؤ گے تو پھر حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں موجودہ حالات کے اندر طلاق کے واقع ہونے کے جو رجحانات ہیں، جو اسباب ہیں، ماہرین نے، شریعت نے یہ تقریباً 15 گنوائے ہیں جن کی وجہ سے طلاق واقع ہو سکتی ہے۔ ان میں سے پہلا لا قانونیت، یعنی صحیح طرح سے قانون کا نہ ہونا۔ دوسرا اچھے انداز میں تربیت کا نہ ہونا۔ تیسرا آداب گفتگو۔ چوتھا خاندانی رویے بجا مداخلت۔ پانچواں دین سے دوری۔ چھٹا انا پرستی۔ ساتواں جبری شادی، یعنی زبردستی شادی کر دینا۔ آٹھواں غربت و بے روزگاری۔ نواں محبت کی شادی۔ 10واں سوشل میڈیا۔ 11واں کثرت سے گناہ کرنا، گناہوں کی طرف رغبت ہونا۔ 12واں شکوک و شبہات، میاں بیوی کے درمیان بدگمانیوں کا پیدا ہو جانا۔ 13 بیوی کا اپنی شوہر کی نافرمانی کرنا۔ 14 شوہر کی طرف سے بجا مداخلت، بجا تنقید، بجا ظلم۔ 15واں عدم برداشت۔ یہ وہ 15 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے موجودہ حالات میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ اب ان پہ اگر روشنی ڈالی جائے تو وقت نہیں، لیکن مختصراً کہ اگر اچھے انداز میں قانون موجود ہو، مرد اگر بیوی پہ ظلم کرے، بیوی مرد کے ساتھ گزارا نہ کرے، اچھے انداز میں قانون ہو، تو پھر یہ ہو کہ جب جو بچے بچ جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کی کفالت کون کرے گا، کس انداز میں ہوگا، وہ تو بیچارے در بدر ہو جاتے ہیں۔ اور آگے دوسرا تربیت، اگر میاں اور بیوی کی دونوں میں سے کسی ایک کی اچھے انداز میں تربیت نہ ہو، اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے سسرال میں بھیجے اور ماں یہ کہہ دے بیٹا تو نے اپنے خامند کو دبا کے رکھنا ہے، ان کی کوئی بات نہ سننی، اگر کوئی وہ ایک بات کرے تم 2 باتوں کا جواب دے دینا، کبھی بھی نیچا نہیں دکھانا بلکہ اوپر دکھانا ہے تاکہ انہیں لگ پتہ جائے، دیکھا نا میں نے آپ کے باپ کو کیسے سنوار کے رکھا ہوا ہے۔ اگر ماں اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے یہ تربیت کر کے بھیجی گی تو پھر طلاق کی صورت میں واپس آئے گی، وہ گھر کبھی واپس نہیں بسے گا۔ اگر ماں اپنی بیٹی کو کہہ دے یا باپ کہہ دے بیٹی یہ گھر آپ کا عارضی تھا، اب اصلی گھر کی طرف آپ جا رہی ہیں، وہی آپ کا گھر ہے، وہاں آپ نے رہنا ہے، وہیں جینا ہے، وہیں مرنا ہے، وہیں آپ کی اولاد ہوگی، وہاں زندگی گزارنی ہے، جیسے بھی حالات آئیں، مشکل حالات آئیں، آسانی ہو، وہیں آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہے اگر ان پہ عمل ہوگا تو پھر کبھی طلاق کی صورت نہیں آئے گی۔ تیسرا خاندانی رویے، یعنی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں بجا مداخلت، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوتی، میاں بیوی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن دائیں بائیں سے لوگ خراب کرنے والے آ جاتے ہیں، کان بھرنے والیاں بھی آ جاتی ہیں دائیں بائیں سے، اڑوسن پڑوسن دوسرے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، مرد کے کان بھرنے والے بھی آ جاتے ہیں، ادھر ادھر ورگلانے والے بھی آ جاتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کی باتیں سنتا ہے، خاندانی رویوں کو دیکھتا ہے، بجا مداخلت کو دیکھتا ہے، تو وہ پھر گھر بستا نہیں ہے، وہ گھر اجڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا 5ویں وہ چیز دین سے دوری، اگر میاں اور بیوی دین سے دور ہوں گے، خاندان دین سے دور ہوں گے، اگر بیوی کو یہ نہیں پتہ کہ میرے اوپر خاوند کے کتنے حقوق ہیں، خاوند کو نہیں پتہ میں نے بیوی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے،
دین کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر گھر کے حالات بگڑیں گے، خراب ہوں گے۔ اگر یہ پتہ ہو کہ بیوی کو پتہ ہو کہ یہ خاوند میرا سرتاج ہے، اس کی ہر بات کو میں نے ماننا ہے، خاوند کو پتہ ہے کہ یہ میرے نکاح کے اندر آئی ہے، میں نے اسے کھانا بھی دینا ہے، پہننا بھی دینا ہے، اس کی زندگی کو خوشگوار بھی بنانا ہے۔ اگر میاں بیوی کو شریعت کے حقوق پتہ چل جائے تو پھر یہ حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا انا پرستی، یہ بھی ہوتا ہے انا پرستی، جو بات میں کر رہا تھا۔ اگر بیوی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو، خاوند انا پہ آ جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، ایک بات پہ رک جاتا ہے، فرمایا تو گھر چھوڑ کے جاتی ہے تو چلی جا، کہیں جاتی ہے تو چلی جا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یا بیوی اکڑ جاتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ تو نے مجھے طلاق دینی ہے تو دے دے، میں تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی، میں تیرا کام یہ نہیں کر سکتی۔ انا پرستی میں جب بیوی آ جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے، خاوند کو ورکراتی ہے، خاوند کو للکارتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں آ جاتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر آگے فرمایا جبری شادی، جو بندہ زبردستی شادی کرا دیتا ہے، بیٹی سے نہ پوچھا شادی کرا دی، بیٹے سے نہ پوچھا شادی کرا دی، پتہ تب چلا جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد پتہ چلتا ہے جب زبردستی دونوں میاں بیوی راضی نہ تھے، بچہ بھی راضی نہ تھا، بچی بھی راضی نہ تھی، زبردستی شادی کرا دی، کیا ہوا؟ وہ زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، وہ زندگی کے اندر حالات ایسے پیدا نہیں ہوں گے کہ وہ دونوں اکٹھے رہ سکے، بلکہ ان کی زندگی کے اندر حالات بگڑتے جائیں گے حتیٰ کہ آخری نتیجہ طلاق کی صورت میں آئے گا۔ اور آگے فرمایا 8ویں چیز غربت اور بے روزگاری۔ جب غربت ہوتی ہے، انسان بے روزگار ہوتا ہے، بیوی طرح طرح کے مطالبات کرتی ہے کہ تو نے شادی سے پہلے ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے، یہ بات کیے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ خاوند اپنی طرف سے ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، وہ کوشش تو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن دیہڑی نہیں لگتی، یا حالات ایسے ہیں خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اگر بجا اسے تنگ کر دیا جائے، طرح طرح کا اسے تنگ کرنے کے بعد جب زیادہ تنگ کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ یا خودکشی پہ اتر آئے گا یا بیوی کو طلاق دے دے گا۔ تو بیوی کے لیے یہی ہے نا کہ جیسے حالات بھی ہوں، تو خاوند کے نکاح کے اندر آ گئی ہے، اب اگر تجھے پانی کے ساتھ بھی روٹی کھانا پڑے، چٹنی کے ساتھ بھی کھانا پڑے، تو زندگی کا ایام گزار کہ آج چٹنی اور پانی کے ساتھ کھا رہی ہوں، کبھی اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدلے گا، کبھی تو ہمارے گھر میں خوشحالی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دے دی ہے، انہی اولاد کی برکت سے ہمارے گھر کے اندر خوشحالی آئیں گی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ ابتدائی زندگی بڑی مشکل گزارتے ہیں، لیکن جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے بڑی خوشگوار زندگیاں گزارتے ہیں۔ آگے فرمایا نامہ محبت کی شادی، یہ بھی ایک خرابی ہے۔ جب انسان محبت کے اندر مگن ہوتا ہے، گم ہوتا ہے، اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ باپ نظر آئے، نہ ماں نظر آئی، نہ ماں نظر آئی، نہ رشتہ دار نظر آئے، کوئی بھی رشتہ دار نظر نہ آئے، بلکہ محبت کے اندر اتنے گم ہو گئے، صرف ایک خوبصورتی کو دیکھا، ماد حسن کو دیکھ کر اور کوئی چیز نہ دیکھی، شادی کر دی، شادی کے نہ ہونے کی صورت میں خودکشی کی دھمکی دے دی، مارنے مرنے کی دھمکی دے دی، حتیٰ کہ خودکشی بھی کر دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، والدین اس چیز سے بچنے کے لیے شادی کر دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے حالات اور ہوتے ہیں، شادی کے بعد حالات بدل جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے آپ جو آپ کی محبوبہ ہے، آپ کو جو وہ آپ کہتی ہے آپ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے نکاح میں آتی ہے آپ اسے کہتے ہیں میرے کپڑے بھی دھو، آپ کہتے ہیں کھانا بھی بنا، چائے بھی بنا، بستر بھی لگا، وہ کہتی ہے کہ میں تو آپ سے عشق کرتی تھی، آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ اب زندگی گزارنی ہے محبت کی شادی کے اندر، اب معاملات بگڑتے گئے، آخری نتیجہ طلاق کی صورت میں آ جاتا ہے۔ آگے 10ویں چیز سوشل میڈیا، یہ بھی ہمیں جہاں آسانیاں دیتا ہے وہاں ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر طرح طرح کے سوشل میڈیا ہو، دوسرا میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بتاتے ہیں ہمارے جو ڈرامے ہیں ان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ تو نے مرد کی بات کو نہیں مانی، تو خود مختار ہے، تو گھر کی مالکن ہے، تو خود کماتی ہے۔ جو بیوی گھر کے اندر
آپ خود پیسہ کماتی ہے، نوکری کرتی ہے، وہ کبھی خاوند کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ خاوند کی کوئی بات ماننے کے لیے جب تیار نہیں ہوتی، جب خاوند کے اندر غیرت آتی ہے، غیرت جاگتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سوشل میڈیا کے سبب آج جتنے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر مغربی جلغار ہے، وہاں عورت کو آزادی کے نام پہ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آج ایک ہماری پاکستانی وہ مغرب میں گئی ہے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسی زندگی گزار دو، ایک پارٹنرشپ بنا لو، ایسی زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ اب کچھ اس کے حمیتی بھی طرح طرح کے بیان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اے مسلمان، اگر کوئی عورت اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کوئی بندہ ایسی بات کر دے، اس پہ لعنت بھیجنی چاہیے، اس کو دھتکارنا چاہیے، بجائے اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا جہاں اچھا استعمال ہو، وہاں برا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا 11ویں چیز، کثرت گناہ۔ جب میاں بیوی کو اندر کوئی ایک بندہ کثرت گناہ کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ نظر نہیں آتا، اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ بھی طلاق کی صورت میں آ جاتا ہے۔ 12ویں چیز کیا ہے؟ شکوک و شبہات، بدگمانیاں۔ میاں بیوی کے درمیان بغیر کسی وجہ سے اگر بدگمانی پیدا ہو جائے، بیوی مرد پہ شک کرے، خاوند بیوی پہ شک کرے، اور ہر طرف ہر وقت ایک دوسرے پہ شک کی نظر دیکھیں، بدگمانیاں کریں، شکوک و شبہات کریں، گھر کے اندر پیسے رکھے، کوئی ایسا معاملات ہو، وہ بیوی پہ یقین نہ کرے، بیوی اپنے مرد پہ کسی معاملے پہ یقین نہ رکھے، ایک وقت ایسا آئے گا وہ زندگی کا یہ پہیہ نہیں چل سکتا، ایک وقت ایسا آئے گا یہ گاڑی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، طلاق کی صورت میں نتیجہ آ جائے گا۔ ایک دوسرے سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا اگر بیوی اپنے شوہر کی نافرمان ہے، اگر بیوی اپنے شوہر کی نافرمان ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو وہ بھی زندگی نہیں چل سکتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما امرات سالت زوجہا طلاقا، فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ سے مرد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، عورت جب مرد کی نافرمان ہو جاتی ہے نا، ہر بات پہ کہتی ہے تو مجھے طلاق دے دے، طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے، چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، جو مرضی ہے کر دے، میں تیری بات ماننے کے لیے تیار رہی ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما امرات سالت زوجہا طلاقا، فرمایا جو عورت من غیر باسن، فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے اپنے مرد سے، اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت کی خوشبو کو حرام قرار دیا ہے۔ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے مرد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتی۔ اور آگے فرمایا شوہر کی طرف سے عورت پہ بجا ظلم و زیادتیاں، بجا ظلم و زیادتیاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ عورت کی ایک برداشت ہوتی ہے، برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، جب عورت برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے تو وہ انتقام پہ اتر آتی ہے، گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس بات پہ آ جاتی ہے کہ تم گھر والوں کو کہتی ہے مجھے کسی کنویں کے اندر پھینک دو، مجھے آگ لگا دو، مجھے جلا دو، کہیں اور پھینک دو، میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ ظلم سہتے سہتے میرا جسم جواب دے گیا، میری روح جواب دے گئی، اب میں زندگی کی بازی ہار گئی ہوں۔ اگر والدین زیادہ